آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے بھائی مشرکین سے جنگ ہار رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت عمر کو من جانب اللہ الہام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنے بلند آواز کے ساتھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اچانک پکار کر کہنے لگے، اے ساریہ بن زنیم پہاڑ پر ڈٹے رہو، اے ساریہ بن زنیم پہاڑ پر ڈٹے رہو، جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا نگراں بنایا اس نے ظلم کیا۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ لوگ حیران اور سب کی سب حق کے بکے ہو گئے، بھائی بات کیا ہے؟ بزبان حال کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ یہ کیا کہنا شروع؟ ساریہ بن زنیم یہاں کہاں؟ یہاں تو موجود نہیں ہے۔ اور ثانیہ بن اس کے سباب پوچھنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے بھائی مشرکین سے جنگ ہار رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں، اگر وہ اس پہاڑ کی پناہ میں آ جائیں تو اس پر ڈانٹ جائیں تو ایک جانب سے ان کی ساتھ قتال کریں گے، لیکن اگر وہ اس پہاڑ سے آگے نکل گئے تو وہ مارے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچیں گے۔ یہ الہام ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے تم نے اس وقت دیکھا کہ میں نے ان کو پہاڑ پر جمع رہنے کا حکم دیا۔ ایک مہینہ گزرا تو یہ خوشخبری آ گئی کہ مشرکین شکست سے پاش سے دو چار ہو گئی۔ آنے والوں نے بتایا کہ ہم نے دوران جنگ یہ آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ پر جمع رہو، ہم نے یہ آواز سنی کہ اس پہاڑ پر جمع رہو۔ اے اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا الہام ہوا، اور پھر وہ بات یہ اللہ نے سنا بھی دی ہے۔ 3 مرتبہ تو ہم نے اسی وقت پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا۔ ہم نے جب اس بات کو 3 دفعہ سنا کہ اس پہاڑ پر جمع رہو، اس پہاڑ پر جمع رہو نا، تو اس وقت ہم نے اسی پہاڑ پر جم گئے۔ تو اس کے بعد اس پہاڑ پر جمع رہو 3 مرتبہ تو ہم نے اسی وقت پہاڑ کو اپنے پناہ گاہ بنایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دوسار کیا، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دینا تھا اور ہم تک پہنچنا تھا، اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ عمر کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اور پھر عمر کی بات کو اللہ رب العزت نے ان مجاہدین تک پہنچا بھی دیا ہے۔ ایک آدمی کی سبب باقی تم سب جنتی ہو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے تھے، فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کی سب جنت میں جاؤ گے، مگر ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ وہ آدمی کہیں میں نہ ہوں۔ ایک آدمی جنت میں، سب کے سب جنت میں جائے گا، ایک ہی آدمی ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ آدمی میں نہ ہوں۔ تو اگر منادی یہ اعلان کرے گیا اے لوگوں ایک آدمی کی سوا تم سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ آدمی میں ہی ہوں گا۔ کیا خوف تھے، کیا ڈر تھے، آدمی کی سوا۔ اللہ اکبر۔ باقی تم سب جنتی ہو اور باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ میں نہ ہوں۔ اے اللہ، وہ آدمی کہیں کہ میں ہی نہ ہوں، وہ آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر منادی اعلان کرے کہ اے لوگو ایک آدمی کے سوا تم سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ آدمی میں ہی ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ میرے دوستوں، آسمان سے بارش برسنی بند ہو گئی، قحط سالی شدید ہو گئی، لوگ انتہائی پریشان تھے، کھیت تباہ ہونے لگے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو لے کر نکلیں، ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور اپنی چادر کی کناروں کو پلٹا، دائیں کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر ڈالا، پھر ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے پروردگار قاضی الحاجات کی حضور دعا کی، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرامات تھی! 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے چادر کی کناروں کو پلٹا، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف بائیں پر ڈالا، پھر ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے پروردگار قاضی الحاجات کی حضور دعا کی، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے بارش کی طلبگار ہیں، اب یہ آپ اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ بارش ہونے لگا، اب اپنی جگہ سے ابھی تک ہٹے نہیں، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی آئی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، امیر المومنین، کیا ہم لوگ فلاں دن اور فلاں وقت اپنے دیہات میں تھے کہ اچانک ایک بادل ہم پر سایہ پیکن ہونے لگا، ہم نے اس میں یہ آواز سنی، اے ابو حفص مدد آ گئی، ابو حفص مدد آ گئی ہے، اے ابو حفص مدد آ گئی ہے، اے ابو حفص مدد۔ دیہات میں تھے کہ اچانک ایک بادل ہم پر سایہ پیکن ہونے لگا اور ہم نے اس میں یہ آواز سنی، اے ابو حفص مدد آ گئی، اے ابو حفص مدد آ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابو حفص مدد آ گئی ہے، دیہات میں لوگ سننے لگے ہیں۔ رات کی سخت تاریکی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے مدینہ کی کسی جانب دوڑتے جا رہے تھے کہ اس اندھیرے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک اپاہج بڑھیا بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں کافی دیر ٹھہرے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک اپاہج بڑھیا بیٹی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاس کس لیے آئے تھے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ تو اتنے عرصہ سے میری دیکھ بھال کرتے ہیں، میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا، اے طلحہ تیرا ناس ہو کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ تمہارے پاس بڑھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیوں آئے؟ کہ تو میرے دیکھ بھال کرتے، میرے خیال کرتے ہیں، میرے گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، میرے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، اے طلحہ تیرا ناس ہو کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟